محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے خطبہ نکاح یعنی نکاح کا خطبہ سنا ہے. تو دو الفاظ ہیں اس موقع پر، نکاح اور دوسرا خطبہ. ان دونوں کے تعلق سے چند باتیں اگر ہم ذہن کو رکھیں تو انشاءاللہ آنے والی زندگی میں اس سے بہت فائدہ ملے گا. اور آنے والی زندگی بحیثیت مسلمان کی جب ہم بولتے ہیں دنیا کی زندگی مراد بھی ہوتی ہے، دنیا سے بعد والی زندگی مراد بھی ہوتی ہے. تو نکاح کے تعلق سے تو ہر ایمان والے مرد اور ایمان والی خاتون کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح رہنا چاہیے کہ نکاح اسلام میں عبادت ہے. عبادت اس کام کو کہتے ہیں جس کام کا حکم اللہ نے قرآن مجید میں دیا، حضور نے اس کام کو کیا، اس کام عبادت ہوتا ہے. بھی ہم نے نماز پڑھی، نماز کے تعلق سے ہر ایمان والا مرد عورت بوڑھا جوان مالدار غریب شہری دیہاتی ہر آدمی سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، کیونکہ نماز کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، حضور نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، نماز کی فضیلت بتائی. اسی طرح یہ تو ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، ہمارے دولہ بھی ایسے، لیکن ہمارے دیگر حضرات دواروں کے حساب سے یہ میں دور تذکیر کے بعد کر رہا ہوں، تخلیق نہیں کر رہا، یہ تذکیر کر رہا ہوں کہ نکاح کے تعلق سے بھی عبادت اچھی طرح سمجھیے کہ نکاح بھی عبادت ہے، کیونکہ نکاح کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا بھی ہے، نکاح کا طریقہ بتایا. تو نکاح بھی کیا ہوا؟ ارے عبادت ہوا. نکاح کیا ہوا؟ عبادت ہوا. اب ایک بات جو کہتا ہوں ذرا سنیں کہ ایک ہوتی ہے عادت اور ایک ہوتی ہے عبادت. عادت اور عبادت میں فرق ہوتا ہے نیت کے ذریعے. اور یہ مشہور حدیث ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ ہمارے عوام بھی جانتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ صبح کھاتے ہیں، شام دن بھر کچھ نہیں کھاتے. ہمارے پاس دار دفعہ میں آتے ہیں چائے کرنے کے لیے، قاضی صاحب آپ بھی ہم صبح کھا لیتے، دن بھر کچھ نہیں کھاتے. ہاں مغرب بعد میڈم سے کہا ہوا کہ نماز میں گیا تو کیا لگا ملنا چاہیے، تو سخت لگا ملنا چاہیے. یہ اس آدمی کی عادت ہے. لیکن یہی آدمی یہ نیت کر لے کہ آج میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا، تب دن بھر نہیں کھانا کا بن جائے گا سب سے. تو یہ بات نہیں ماشاء اللہ، جو تو میں نے کہا تو ماشاء اللہ لگا. لیکن میں عام طور سے اس بات کی کوشش کرتا ہوں کہ دولہا اور دولہا والے اور لڑکی لڑکی والوں کو دونوں کو نکاح کے اندر عبادت کی نیت کرنا چاہیے. ایک بات ہے. دوسری بات بھی کامن سے بھی دیکھیں کہ آپ نے نیت کر کر جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تھا 2 رکعتیں 4 رکعتیں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو ہر عمل پر ثواب مل رہا تھا. اس بات کا یقین تھا. آپ کھڑے تھے، آپ بیٹھے تھے، آپ رکوع میں تھے، آپ سجدے میں تھے، آپ کچھ پڑھ رہے تھے، آپ کچھ بیٹھے تھے تو بھی ثواب مل رہا تھا. حالت عبادت میں تھے. سلام پھیرا نماز سے باہر ہو گیا. روزہ صبح رکھتے ہیں شام کو ختم ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ بڑی تعداد یہاں پر تشریف فرما ہوگی جو حج کر کے آئی، حج کا احرام باندھتے ہیں، احرام کا حج ختم ہو جاتا ہے. لیکن یقین کیجیے یہ ہمارا بہترین نظام ہے. یہ ہمارے وکیل صاحب نے جو نکاح بات کہتے ہیں، بچی کے پاس گئے تو گواہوں کے ساتھ بچی کے سامنے یہ پرپوزل رکھا کہ ہم تمہارا نکاح فلاں میں فلاں کے ساتھ کرنا ہے، تم نے قبول کیا. دیکھیے آج کل شیطان کی شاگرد کے اظہار اسلام نے عورت ہونے دیا. یہ ہمارے علماء بیٹھے کہ اگر بچے انکار کرتے تھے تو کوئی اس کی طاقت نکاح نہیں کر سکتی تھی. یہ تو گواہوں نے کہا کہ ہاں بچے نے ایکسپٹ کر لیا تو ہم نے اس کو مان لیا. اب مان لی تو عبادت ہے. بچی تو گھر میں ہے، ہم عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، تو اب دلہا میاں کو مسجد میں بلائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ عَلِمُوا هَذَا النِّكَاحَ وَجَعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ فِي الدُّفُوفِ کہ نکاح کا اعلان کرو، مسجد میں کرو. ماشاءاللہ ہمارے حضرات نے بھی، علماء کرام نے اعلان کیا، ہم کو بھی کہا ہے تو مسجد میں آئے. اب لیکن عبادت ہے تو مسجد میں حضور نے بلایا، حی علی الصلاۃ. کہاں بلایا جاتا ہے؟ ارے مسجد میں. ان کو بھی مسجد میں بلایا گیا اور مسجد بلا کے اب ابھی دیکھیے یہ اللہ کا کلام پڑھا گیا، خطبہ پڑھا گیا اور اب دلہا میاں سے بھی قبول کروایا جائے. جوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ ابھی شادی ہوئی ہے، ہونے والی ہے. اب اس بات کا دھیان، اس بات کا شعور، اس بات کی نیت، اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ جیسے ہی یہ کہیں گے کہ میں نے قبول کیا تو اب یہ دونوں کے دونوں کام میں داخل ہو جائیں گے، عبادت نکاح میں داخل ہو گئے. اور یہ مسئلہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے نوجوانوں کو کہ ہمارے نکاح جب سے ہوتا ہے جب زندگی بھر نبھانے کی نیت سے قبول کیا جائے. یہ مسئلے کی بات کرتا ہوں نوجوانوں. اور خزانہ خاتہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب میں تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ ہمارے کچھ نہیں ہے. نکاح کیا جاتا ہے کہ زندگی بھر نبھانے کی نیت سے، تو زندگی بھر نبھائیں گے. تو اب آج کے بعد اللہ تعالیٰ کو اگر انشاءاللہ اللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو لمبی عمر عطا فرمائے، آج کے بعد 100 سال کی یہ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ان دونوں کی 100 سال کی اجتماعی زندگی یعنی ایز اے ہسبینڈ وائف ساتھ رہنا کیا بن جائے گا سر؟ ارے عبادت بن جائے گا. اس کی کوئی تفصیل ہے تو موجود میں تفصیل نہیں آتی.
علماء کرام سے آپ سنیے گا جا کے حدیث میں. تو ایک بات تو یہ میں ہمارا کہتا ہوں کہ عبادت کے اندر نیت کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ 50 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہر نماز سے نیت کروائی جاتی نہیں کروائی جاتی. آپ کہیں ہمارے سبھی بھائی میں تو 50 سال پڑھ رہا ہوں نیت کروں گا, ارے 50 سال آپ نہیں کروں گا, آپ کو بھی 80 دن بعد کیا کرنا پڑے گی, آپ نیت کرنا پڑے گی. تو ہر نکاح میں ہم دونوں میاں بھی کیا نیت کر لیں صاحب, ارے عبادت کی جھگڑے کے ایک بات تو نہیں. میں آپ تو آج سوال میں کہا کرتا ہوں کہ آم کے آم, ارے آم کے آم کیا مطلب آپ کی جرنی وہ تو انشاءاللہ اتنا زندگی گزرے گی لیکن انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. اور میں یہ اس کی میرے تفصیل میں نہیں جانتا لیکن ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عام طور سے یہ بات سمجھ لی گئی ہے کہ نکاح ہماری اپنی مرضی کا کام ہے, ہماری اپنی رسومات ہوں گی, ہماری اپنی روایت ہوں گی, ہماری اپنی خواہشات. نہیں, ہمارے اسلام میں نکاح 100% عبادت ہے. اور عبادت کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ عبادت اللہ کی جب قبول ہوتی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے قانون ہوگی. تو اس کے اندر ماشاءاللہ ہم سب کو مالک کا مقال کہتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, کھل کر کہہ رہے ہیں. خدا کرے کہ پورا بھوپال, جب بھوپال بولتا ہوں تو بھوپال سے مراد کیا ہوتا ہے صاحب, ریاست بھوپال, خالی بھوپال نہیں بلکہ ریاست بھوپال میں خدا کرے کہ نکاح کیسے ہونے لگے صاحب. ارے یہ اسلامی طریقے میں عبادت کے طریقے تو انشاءاللہ پھر فائدہ ہوگا. میں یہ بات بھی کہنے فرض نہیں سکتا کہ 3 کلاس ہوتی ہے, اپر کلاس ہوتی ہے, مڈل کلاس ہوتی ہے اور ایک لوور کلاس ہوتی ہے. پانی اوپر سے کہتا ہے صاحب, میں غلط تعلق کہہ سکتا ہوں کہ ہماری علماء کا مجمع ہے کہ اپر کلاس ہمارے 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک دینی اپر کلاس ہوتی ہے اور دنیاوی ہوتی ہے. تو یہ دونوں ہمارے اپر کلاس اگر نکاح کے اندر سب انتظار کریں تو انشاءاللہ ایک انقلاب برپا ہوگا. ہمارے مالدار حضرات کے لیے الگ دنیا کے اعتبار سے اپر کلاس کی وہ بھی انتظام میں ساتھ لائیں. ہمارے علماء کرام نے رحمت کر جناب یعنی تھوڑا سا برادری, خاندان, علاقے کا مسئلہ ہوتا ہے, ان چیزوں کو تھوڑا آپ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ پھر نکاح کی جو برکتیں ہیں وہ ہمارے معاشرے میں آئیں. تو یہ تو نکاح کے تعلق سے بنیادی بات جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس موقع پر اس خطبے کو رسم کو پرمپرا کوئی بھی یہ مسئلہ خالی برکت کا نہیں سمجھنا چاہیے. اگر مسئلہ برکت کا ہوتا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحب ایک عام مسلمان سے بھی 3 مرتبہ اللہ شریف محمود جانے سے ملتا صاحب. اگر مسئلہ برکت کا ہوتا ہے تو غلامی ہے, تو خیر ہمارے قاری صاحب ہیں ویسے عام مسلمان کو اللہ یاد ہوتے ہیں, 3 مرتبہ اللہ شریف پڑھوا لیتے, اس کو ثواب مل جاتا تھا. لیکن جو بات میں کہنا سنیے اچھی طرح سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر خطبہ نکاح کے اندر پورے قرآن مجید میں سے یہ آیتیں پڑھی ہیں جو میں نے ابھی سنت کے مطابق مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے خطبۃ الحاجہ پورے قرآن میں سے یہ آیتیں پڑھی ہیں. کبھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی. پہلی بات پڑھی ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 1, دوسری جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, اور تیسری اور چوتھی جو آیت ہے وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70-71 جو ہمارے ماشاءاللہ کے قاری صاحب نے بھی آپ کو شروع میں سنائی دیا. تو گویا کہ یہ 3 صورتیں ہوئی, سورہ نساء, سورہ آل عمران اور سورہ احزاب. ویسے تو مسلمان کو پورا قرآن ہی پڑھنا چاہیے, اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے, لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلہا میاں صاحب اور دلہن صاحبہ سے یہ بات کہیے دیکھو آج کے بعد تمہاری زندگی میں نیا سفر شروع ہو رہا ہے. ایز اے مسلمان شوہر, ایز اے مسلمان بیوی, یعنی مسلمان شوہر بیوی کا تمہارا نیا سفر شروع ہو رہا ہے. اور اس نئے سفر کے اندر ہم نے تم دونوں کی جو ڈیوٹی 3 صورتوں میں لگائی ہے, اگر اس ڈیوٹی کو تم ہم کو راضی کرنے کے لیے پورا کرتے ہو تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں تمہارا مستقبل, تمہارا آنے والا وقت, تمہارا بھوشیہ, جو بھی فیوچر جو بھی آپ سمجھتے ہیں انشاءاللہ کیا ہو جائے گا. انشاءاللہ ارے کیا ہو جائے گا, روشن ہو جائے گا, اس تابناک ہو جائے گا, تمہیں ترقی ملتی نہیں جائے گی. آپ حضرات پڑھے لکھے حضرات یہاں موجود ہیں, کہیں بھی آپ ایک کام کرتا ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے, سیاہ ہوتی ہے. تمہیں جانتی نہیں سیاہ, ارے سیاہ ہوتی نہیں ہوتی, سیاہ ہوتی ہے. کانفیڈنس یا سیکریٹ رکھو. اگر سیاہ اچھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے صاحب, تبدیل کر کے خدا کے قسم یقین کیجیے کہ 4 آیتوں میں تقویٰ کہا گیا. اللہ کہہ رہا ہے ان سے دلہن میاں سے دلہن صاحب دونوں سے دیکھو کہ تمہاری سیاہ تقویٰ اسی کا نام ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری سیاہ ہماری نظر میں اچھی ہو گئی تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جوانی ہے بھی ماشاءاللہ یہ داڑھی کھالی ہے کہ نہیں صاحب, ارے 40 سال پہلے یہ بھی کیا تھی, ہم کتنے ہی پوتا پاتلے الگ معلوم ہو جائے قاری صاحب پوت کیا ہے نہیں سمجھا, نہیں سمجھا. خدا کی قسم یہ کہ حضور نے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہہ کر یہ کہا ہے کہ دلہن میاں صاحب دلہن صاحبہ کہ اگر
اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ جنت میں جوانی ملے گی. جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. بلکہ جوانی کیا ہوتی رہے گی؟ تمنا کہنے کا کیا مطلب ہوا یہاں؟ تمنا بلا تمنا کوئی کہنے کا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر تمہارے سیارے چل گئی تو انشاءاللہ جنت ہم. ایک حدیث میں ماشاءاللہ سنا دو. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے خاتون حاضر کیا ہوئی صاحب؟ کچھ لوگ خاتون تھی بوڑھی چالی کہا اللہ کے نبی دعا کر دیجیے کہ میں کہاں چلے جاؤں؟ کہیں جنت میں چلے جاؤں. حضور تھوڑا کبھی کبھی مثال بھی فرماتے تھے. کہا کہ میں جان کوئی بڈھی جنت میں نہیں جائے گی بات. تو اس نے کہا بیچاری وہ تو کیا ہو گئی صاحب؟ بیچاری گھبرا گئی. بڈھی جنت میں جائے گی تو کہاں ہوگی؟ تو آپ نے کہا ابا جان آپ خوشخبری حاصل کر لیجیے. اللہ نے وعدہ کر لیا ہے انا انشأناہن انشاء وجعلناہن ابکارا عربا ترابا کہ ہم دونوں کو انشاءاللہ میاں بیوی کیا کرتے جا کر کریں گے انشاءاللہ دونوں جوان کر کریں گے. اور جوانی آپ علماء سے پوچھیے گا عرب میں انشاءاللہ کیا ہوتی رہے گی انشاءاللہ پڑھتی رہے. تو یہ دو آیتوں کا خلاصہ میں نے آسان سے میں نے بتایا. میں جوانوں سے بھی کیا کروں پڑھو دونوں صورتوں میں جب سورہ نساء سورہ النور. تیسری صورت کے اندر ایک زبردست بات یہ علی صاحب آپ کے سامنے کیا بیٹھے ہوئے سامنے یعنی کون بیٹھے ہوئے؟ دولہا میاں. اور ابھی یہ کہیں گے میں نے قبول کیا تو کیا بن جائیں گے سامنے؟ ارے دولہا بھائی کیا کرنے کے ساتھ ارے غلط کہنا ہوتا کہ دولہا بھائی بنے گا یعنی کیا بتا یہ شوہر صاحب بنے گا پھر اللہ ایک موقع بنائے گا یہ دادا بنیں گے نانا بنیں گے کبھی انشاءاللہ ان کی بھی لڑکی اور بچیوں کا نکاح ہو رہا تھا. میں بڑا یہاں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ بیان دیا قولوا قولا سدیدا کہ تم دونوں اور تمہارے خاندان میں پیدا ہونے والا ہر آدمی اس بات کی نیت کرے کہ اپنی زبان سے سچی پکی اچھی بات نکالے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم دونوں نے اس بات کی نیت کی اور اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے ہر فرد کی تربیت کی تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ تم کو یہاں بھی کامیاب کرتے ہیں وہاں بھی کامیاب کرتے ہیں. اور انسان ہے بڑا مشکل ہے رہنا پاک دامن لو سے دنیا سے الجھ کر رہ گیا. جب بات یہ بخار میں آیا تو کیا بشری انسان تقاضا ہو جائے غلطی ہوگی تو کیا کر دیں گے اس کو انشاءاللہ ہم معاف کر دیں گے. یہ تین آیتوں خلاصہ میں نے بہت آسان سا بتائی. کوئی رسم نہیں ہے بلکہ آنے والی زندگی پورا جو کہتے ہیں شاہ کلیم ایک پوری ہدایت دے دی گئی ہے. ایک بات کے ایک بات ختم کرتا ہوں. پہلی آیت کون سی سورت کی پڑھی گئی صاحب؟ ہاں یہ نوجوانوں سے کہتا ہوں مثال کے معنی کیا ہے؟ ہاں خواتین لیڈیز مہیلاؤں کے نام سے قرآن میں ایک بڑی صورت ہے لیڈیز کے نام سے جو چوتھے پارے شروع ہوتی ہے کہاں جا کر ختم ہوتی ہے صاحب؟ ارے چوتھے چھٹے پارے جا کر ختم ہو رہی ہے. اتنی بڑی صورت ہے اس کو اللہ نے عورتوں کے تو کامن سینس کی بات ہے جب عورتوں کے نام کی صورت ہے اس میں عورتوں کو حقوق بیان کیے گئے انہوں نے کیا مطلب عورتوں کے رائٹ بیان کیے گئے عورتوں کے تعلق سے عورتوں کا کیا اللہ نے مقام دیا. تو اس کی پہلی آیت دولہا میاں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. کوئی بھی دولہا ہو دنیا کے اندر اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. میں پیغام دیا جہاں جائے تو دولہا میاں صاحب اچھی طرح آپ سن لیجیے کہ یہ بچی رخصت ہو کے جائے گی اس کا باپ ساتھ نہیں جائے گا اس کے گھر کا کوئی ساتھ نہیں جائے گا. لیکن اچھی طرح یاد رکھیے نا کہ جس اللہ کے نام پر آپ نے رشتہ مانگا تھا واتقوا اللہ تساءلون بہ اور جس اللہ کے گھر میں جس اللہ کا کلام سے آپ رشتہ قبول کیا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا واللہ حق تمہارے ساتھ. اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ نے تم دونوں کو یہ ڈیوٹی لگائی ہے اس کو پورا کرتے رہو. ابھی ہمارے ماشاءاللہ یہ نظر پڑ رہے تھے بہت اچھی ماشاءاللہ اس کے اندر دیکھیے تو کہا گیا کہ نکاح کے بعد اب تک نکاح کے بعد سنت کے مطابق تم اپنی ذمہ داری پوری کرنا. میں کہتا ہوں اسی صورت کے اندر یہ بات کہہ دی گئی. اب آپ کی کیا کہ تھوڑی سی بات کہہ دی یاد آئی. ہمارے پاس داڑھ مذاہب دو طرح کے لوگ آتے ہیں. اس طرح لوگ آتے ہیں بعض لوگ آتے ہیں وہ شکایت لڑکے کی یاد رکھتے ہیں قاضی صاحب آپ نے نکاح پڑھایا تھا اور صاحب تو دولہا میاں صاحب 2 مہینے 6 مہینے کے بعد سب کو بھول گئے جس کے ہو کے رہ گئے سب وہ کالی کسی میں جادو چلایا کر سب کو بھول گئے صرف ابا کو بھول گئے ابا کو بھول گئے. اگر بہن آ جائے تو مار کے دیتے کالی مصیبت آ گئی سب میڈم کے علاوہ سب خانم جانم کے چکر میں سب کو بھول گئے. کبھی کون شکایت کرتی ہے کہ صاحب میں کہہ رہا ہوں لڑکے والے کبھی کون آتے ورنہ لڑکی والے آتے ہیں قاضی صاحب آپ نے نکاح پڑھایا تھا صاحب اور ہمارے داماد سے آپ نے قبول کروائے تھے میں نے قبول کیا. اور قبول کا مطلب یہ ہے کہ میں برت ہو کے تمام حقوق قبول کر رہا ہوں. صاحب عجیب داماد ملا ہے. کوئی بھی ہماری بچی بات کہتی ہے کوئی کام ہوتا ہے تو کہتا ابا جانے اماں جانے پھوپھی جانے بہن جانے عجیب داماد ملا ہے. نہیں آج کہا جا رہا ہے کہ جناب محترم آپ ان دونوں کے اندر محض
تعلق بھی بلرحم. یہ صاحب آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچی آپ نے قبول کی ہے، ذمہ داری ابا اماں کی نہیں آپ کی ہے، آپ اس کی پوری ذمہ داری قبول کرنا. لیکن یہ نہ ہو کہ اس کے چکر میں ابا اماں کو بھول جاؤ. بلرحم جو رشتے پہلے کے ہیں ان رشتوں کو بھی مکمل خیال کرنا. میں اس کی مثال یہ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرا بلڈ پریشر کیا ہے صاحب؟ ارے نارمل ہے. اگر ہائی ہو جائے تو کیا لگے گا صاحب؟ ارے چکر آئیں گے نہیں آئیں گے؟ شکر اللہ کی سے نارمل ہے. اگر ہائی ہو جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو اس رشتے کے بعد جو بچے اور بچیاں حقوق میں کسی کو ہائی کسی کو لوگ کر دیتے ہیں، وہ کیا لگتا ہے خاندان میں؟ ارے وہ چکر آنے لگتے ہیں. جو بچے اور بچیاں پہلے سے لے کر چلتے ہیں تو ہم کو اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، ماں باپ کا بھی ہے، بیوی کا بھی ہے، رشتے داروں کو لے کے چلتے ہیں تو خاندان کی زندگی سے چلتی ہے. زبردست پیغام اللہ تعالیٰ. یعنی پھر میں کہتا ہوں یہ ہمارے ماشاءاللہ علماء کرام نے ہمارے مولانا صاحب میں نے کہا بھی پڑھائی ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا کہ علماء کی ماشاءاللہ یہ مجلس سے آپ کے سامنے چند باتیں اور میں کوشش کر رہا ہوں ہر جگہ پڑھ رہا ہوں. کل بھی ایک جگہ پڑھا گیا تھا، بڑا مجمع تھا یہاں پیریڈ سے بولتے ہوئے وہاں یہ باتیں کہیں ماشاءاللہ اس لڑکے نے اس لیے کیا تھا کہ قاضی صاحب اس سے کیا مجمع ہو سکے. ماشاءاللہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بات مشق کو دار قبول کر رہا ہے ماشاءاللہ. کل ایک بڑا خاندان تھا، قاضی صاحب جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا. نہ میں نے جہیز لیا ہے نہ مراد جائے گا. یہاں آپ نے کھانا پڑھا رہے ہیں، اس کا نکاح کا بھی انسان میں نے پورا کیا. لڑکی والوں سے کوئی اس میں ذرا برابر اس میں میں نے خرچ نہیں کر پایا. تو ماشاءاللہ ہمارے مجمع بھوپال میں اس بات کو قبول کر رہا ہے اور تیار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کو بطور عبادت اور عبادت کے طریقے حضور کے طریقے پر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے کہا کہ عطا فرمائے. اسی سورہ نساء کے اندر اللہ نے چند آیتوں میں کہا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتٍ نِحْلًا کہ مہر جو طے کرتے ہو اس کو ادا کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو ماشاءاللہ یہ دلہا نے ادا کر دیا اور آج سے لے کر زندگی کو کیا ملتا رہے گا اس میں شامل ہو. ارے اتنا حج ایک مرتبہ کرنا تھا، ایک مرتبہ حج کہلاتا نہیں کہلاتا. تو ایک تو زندگی کو ثواب ملے گا. دوسری بات اور کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی مہر نہیں دیا جو دینے والے ہیں انہوں نے مہر کائے کی شکل میں دیا صاحب؟ ارے سونے کی شکل میں دیا. 10 گرام سونا دیا. اس کو میں بطور مزاح کے کیا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 60-50 سال بعد بیوی تو بوڑھی ہوگی، مہر کیا ہو جائے گا انشاءاللہ؟ ارے مہر جوان ہوگا، مہر کیا ہوگا؟ آپ لوگوں نے 25 سال پہلے جو نکاح تھا اس میں جو سونا دیا تھا کتنے کا ہو گیا؟ ہمارے 83 میں نکاح ہوا تھا 25,000 روپئے. تو بہت بڑے معنی ہے 25,000 روپئے مشتاق کیا تھا ادھر 25,000 کا سونا جتنا ہو گیا آج کا صاحب. ارے کئی لاکھ کا ہو گیا، نہیں ہو گیا. اس لیے بہت اچھی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مہر ادا کیا جائے اور سونے نہیں ادا کیا جائے. یہ اچھی بات. جن لوگوں نے ادا نہیں کیا وہ بھی اپنے ہاتھ جا کر مہر ادا کرو میڈم کو. لیکن کون سا ادا کرنا صاحب؟ جب 25 سال پہلے جتنا اتنے پیسے کا سونا آ رہا تھا اتنا سونا لے کے دے رہے. یہ نہیں کہ جا کے تو 5,000 بھی جا کے دے لوگے تو کہیں یار یہ بھائی صاحب کا مسئلہ بتا کے چلے گئے ہمارے چکانے پڑے گی 5,000 دے رہے ہیں. 60 سال کی بات، 60 سال پہلے 5,000 کا جتنا سونا آ رہا تھا معلوم کر لینا وہ دینا بھی تو خوش ہو جائے گی. کیا خوش جائے گی؟ سب لوگ خوش ہو جائے گی. دعا کر لی. الحمدللہ رب العالمین. عبادت کی نیت سے